السلام علیکم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے 5 ایسے خواب رکھنے جا رہا ہوں جو کہ نہایت ہی اہم اور ہماری اصلاح کے لیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ یہ خواب ہیں۔ ان میں شک نہیں ہو سکتا کسی قسم کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح کے لیے یہ خواب بیان کیے ہیں، تو دیکھیں خواب کے اندر انسان کی کتنی بڑی اصلاح ہوتی ہے۔ نبیوں کا خواب تو وہی ہوتا ہے، لیکن خواب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب دکھائے گئے اور اہم مسائل کی طرف اشارہ کیا گیا تاکہ آپ کی امت جو ہے وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ اگر خواب میں رہنمائی ملے تو یہ اللہ کا انعام سمجھے۔ جنت کے اندر فقراء کو زیادہ دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں جنت دیکھی تو اس میں بہت زیادہ فقراء مساکین لوگ تھے۔ اس خواب سے ہمیں دنیا کی ہرس اور لالچ سے بچنے کی نصیحت ملتی ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے، نہ کہ دنیا کا مال و دولت۔ تو ناظرین، اس خواب کے اندر ہمارے لیے جو نصیحتیں، جو رہنمائی، جو اصلاح ملتی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا اور فقیر لوگ اور مسکین لوگ وہ زیادہ جنت میں دیکھے۔ تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت یہ دنیا کی حد تک ہے، لیکن آخرت میں عزت، مقام، شان ان لوگوں کی ہوگی جو کتاب و سنت کے پابند ہوں گے۔ غریب غربا ایسے لوگ ہیں جو گزارا کرتے ہیں، اور اپنی اصلاح کے لیے اور رہنمائی کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں۔ جو اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، لیکن مساکین اور فقراء لوگوں سے یہ محبت کی طرف اشارہ ہے تاکہ اصلاح، پیار، محبت زیادہ بڑھے اور لوگ ان سے زیادہ پیار محبت کریں۔ اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما کے ترغیب دی ہے کہ ان لوگوں سے محبت کرنی ہے۔ مال و دولت کا ہونا یہ اللہ کا فضل بھی ہے، کرم بھی ہے۔ ترغیباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس لیے کہ اپنی اصلاح کریں اور دنیا میں نہ کھو جائیں، آخرت کی تیاری کریں۔ اگر مال ہے تو خرچ کریں غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر اللہ کے راستے میں، انشاءاللہ الرحمن یہ کامیابی کی ایک دلیل ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور عورتوں کی کثرت جو ہے وہ جہنم میں دیکھی، تو فرمایا کہ میں اس میں زیادہ تر عورتیں دیکھتا ہوں۔ وجہ بیان فرمائی کہ ناشکری اور بد زبانی زیادہ ہوتی ہے ان میں، اور اس میں اصلاح کا پہلو یہ ہے کہ مرد عورت دونوں کے لیے نصیحت ہے، زبان کو قابو میں رکھیں اور شکر گزار رہیں اور بد کلامی سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اکثر عورتیں تھیں جہنم میں جب میں نے دیکھا، اور وہ ناشکری اور بد زبانی، حالانکہ یہ دونوں کے لیے نصیحت ہے، اور خاص کر کے عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان اس لیے فرمایا تاکہ عورت پر اصلاح کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اولاد کے حوالہ سے اور گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں ان میں عورت زیادہ اصلاح کر سکتی ہے، تو مرد فرداً اصلاح کر سکتا ہے، عورت جو ہے وہ اجتماعی اصلاح کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تاکہ عورتیں اصلاح کریں اور گھروں کو سکون والا بنائیں، بد زبانی سے پرہیز کریں، اچھی بات کریں، زبان کو قابو میں رکھیں، ناشکری سے بچیں۔ اس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی خواب کے ذریعے، اور مومنوں کے لیے اس میں بڑی اصلاح کی بات۔ نمبر 3 ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم، جو ایک روایت میں قدم سنے، یہ خواب میں بھی ہے اور ریل کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پر اس وقت بھی ایک حدیث ملتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جنت میں کون چل رہا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آٹ ہے، اور اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال جیسے باقاعدگی سے ہم اگر کریں گے تو ہمارے لیے اس میں بڑی عظمت اور شان کی بات ہے۔ انہوں نے یہی بیان کیا کہ میں وضو جو ہے وہ کرتا ہوں اور 2 نفل ادا کرتا ہوں، تو یہ جنت کا ذریعہ میرے لیے بن گیا۔ چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے، تو چھوٹے سے عمل سے کتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں اصلاح یہی ہے کہ کوشش کریں نفل و نوافل، ذکر و اذکار اور وضو کا اہتمام کرتے رہا کریں، انشاءاللہ الرحمن ہماری اس میں اصلاح ہے بہت بڑی۔
نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دنیا جو ہے ایک بوڑھی عورت ہے۔ تو اس میں اصلاح کی بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے کی نصیحت ملتی ہے، تاکہ واقعتاً دنیا فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ بوڑھی عورت سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، جس طرح وہ بالکل ہر لحاظ سے فارغ ہے، وہ کام بھی نہیں کر سکتی، اپنے خاوند کے قابل بھی نہیں ہے، اور اس کو ضروریات بالکل محدود ہیں، نہ اچھی طرح نظر آتا ہے، یعنی بوڑھی عورت، کمزور عورت کی مثال اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب میں بیان کی اور دکھایا گیا اللہ کی طرف سے، تاکہ دنیا کی حقیقت کو لوگ جان لیں اور آخرت کی زندگی کی حقیقت کو جان لیں۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریل کے اندر بھی فرمایا کہ ایک مری ہوئی جو بکری ہے، اس کا بچہ ہے، جس طرح وہ بالکل بیکار ہے، تو اسی طرح ایک دنیا بالکل بیکار ہے، اس کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اسی طرح دنیا کی حقیقت یہ ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اس خواب سے ہمیں بہت بڑی ایک نصیحت ملتی ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور آخرت میں کامیابی کے لیے نیک اعمال کو زیادہ ترجیح دیں۔ انشاءاللہ یہ کامیابی ہوگی، اور اس میں ہمارے لیے بہت ایک اہم ترغیب ہے۔ دنیا کو چھوڑ کر آخرت سے محبت کی علامت ہے اس میں۔ نمبر 5 اور آخری میں خواب جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے، جہنم کے مناظر جو ہیں وہ دیکھے، مختلف گناہ گاروں کو جہنم کے اندر دیکھا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سود خور، زناکار اور چغل خور وغیرہ کو خواب کے اندر جہنم میں دیکھا۔ تو اس میں ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کی طرف یہ اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کر کے ہمیں جو ہے اس بات کی ترغیب دی ہے، خواب میں بہت بڑی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خواب دکھایا۔ حالانکہ ریل کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمودات موجود ہیں، خواب دکھائے تاکہ لوگ اگر خواب دیکھیں ان میں اصلاح ہو جائے، تو اسی طرح وہ اپنے گناہوں سے بچے اور نیک اعمال کی طرف بڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے، برکت دے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اچھے خواب دکھائے اور ہماری بھی اصلاح کرے، اور ہمیں بھی برائی سے محفوظ رکھے، اور نیک اعمال کی طرف ہمیں بھی ترغیب دیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن، سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے اور برکت دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔